مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، پوچھا گیا کہ حضرت قرآن پاک میں اللہ رب العزت جہاں بھی صبر کی بات کرتا ہے نا، ساتھ ایمان کی بات ضرور کرتا ہے، ایمان والو صابر رہنا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صرف صابر نہ رہا کرو، مشکل بن جائے آگے صبر کی تبلیغ بھی کیا کرو۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ قرآن میں اللہ رب العزت جہاں صبر کی بات کرتا ہے ساتھ ایمان کی بات ضرور کرتا ہے، تو ہمیں یہ تو سمجھائیں کہ ایمان کا رشتہ کیا ہے صبر کے ساتھ، کیونکہ دونوں اکٹھے قرآن میں ذکر ہوتے ہیں، صبر بھی اور ایمان بھی، تو رشتہ کیا ہے؟ اب سننا جو حضرت علی نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا الصبر من الایمان کالراس من الجسد، فرمایا صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اتنا پکا ہے جتنا سر کا دھڑ کے ساتھ ہے۔ صبر کا تعلق ایمان سے اتنا پکا ہے جتنا سر کا دھڑ کے ساتھ۔ اب آگے نتیجہ دیتے ہیں حضرت علی، آپ فرماتے ہیں اذا ذهب الصبر ذهب الایمان کالراس من الجسد، آپ فرماتے ہیں جس طرح سر دھڑ پہ نہ رہے، دھڑ پہ سر نہ رہے تو جسم میں جان نہیں رہتی، مومن میں صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا۔ ایمان اور صبر کا اتنا گہرا تعلق، تو جب نبی کے گھر والوں پہ مصیبت آئی تھی تو وہ بے صبر ہو گئے تھے، یہ جس طرح بیان ہوتا ہے پیٹنے لگ گئی تھی، عورتیں بے پردہ ہو گئی تھی اور خیموں سے نکل آئی تھی اور بال کھول دیے تھے، یہ ان کا کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے نا سیدہ زینب، یہ تو حضور کے گھر والے ہیں، میں تمہیں اس گھر کی لونڈی کا صبر بتاتا ہوں، اس گھر کی خادمہ کا صبر کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، یقال لها ام خلاد، اس کو ام خلاد کہتے تھے، یعنی خلاد کی ماں۔ تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کسی جنگ میں نا ٹکڑے ہو گیا تھا، شہید ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا تھا، تو وہ حضور کے پاس آئی اور اس بیٹے کا پوچھنے آئی کہ میرے آقا مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن وہی متنقبۃ، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک پردے میں آئی، نقاب کر کے آئی، چادر لپیٹ کے آئی، پردے میں آئی۔ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کا بیٹا مر جاتا یا مار دیا جاتا تو وہ ماتم کرنے لگ جاتی تھی، چیخنے چلانے لگ جاتی تھی اور کپڑے پھاڑ لیتی تھی اور بال کھول لیتی تھی اور خاک ڈال لیتی تھی بالوں میں۔ تو وہ حیران ہوئے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور ٹکڑے ہو گیا، اور یہ چیخ نہیں رہی ہے، یہ پیٹ نہیں رہی ہے، اور آئی بھی رسول کے پاس، اور امتی عورت ہو رسول کی بیٹی ہوتی ہے روحانی طور پر، جتنے مرد ہیں وہ رسول کے روحانی بیٹے ہیں، تو آئی بھی ہے اپنے روحانی باپ کے پاس اور اتنے پردے میں آئی ہے اور برقعے میں آئی ہے۔ تو بعض نے پوچھ لیا کہ اتنے پردے میں آئی ہے، نہ چیخ رہی ہے، نہ چلا رہی ہے، نہ پیٹ رہی ہے، ام خلاد یہ کیا ہے؟ تو سننا جو ام خلاد نے جواب دیا، یہ سننا غور سے، تو نبی کی بیٹیوں کو پٹواتا پھرتا ہے اور بے پردہ کر رہا ہے ظالم، اور یہ اس در کے ٹکڑے کھانے والی، کیا جواب دیا؟ فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، تم کہتے ہو بیٹا مر گیا، میں چیختی کیوں نہیں ہوں، کپڑے کیوں نہیں پھاڑے، بے پردہ کیوں نہیں ہوئی؟ کہا سنا، او میرا بیٹا گیا، میری غیرت تو نہیں چلی گئی؟
آپ ایسی بات کرتے ہو، میرا بیٹا گیا ہے، میری غیرت تو نہیں چلی گئی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں، کہ میں بے حجاب ہو جاؤں؟ اور نادان، یہ فاطمہ زہرا کے در کی لونڈی کا صبر ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب کا صبر کتنا ہوگا؟ ان کے صبر و تحمل کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں، حضرت سیدہ زینب ان کی رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ پھپھو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اس پورے قافلے میں مکے سے مدینے تک ساتھ تھا، پھر مدینے سے کربلا تک ساتھ تھا، پھر کربلا سے کوفہ کی طرف گئے، دمشق اور شام کی طرف میں ساتھ تھا لٹے ہوئے قافلے میں، پلٹ کے مدینہ آنے تک میں ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مکہ تو مکہ رہا، مدینہ تو مدینہ رہا، کربلا میں وہ 10ویں کی رات جب دن گزرا اور 11ویں کی رات آ گئی، جس رات میں میری پھپھو کے بچوں اور بھتیجوں کے خیمے کے ارد گرد ٹکڑے پڑے تھے، اس رات میں بھی زینب کے تہجد قضا نہیں ہوئے۔ ان کے صبر کا حال یہ تھا۔ اور جس رات خیمے کے باہر بچوں کے ٹکڑے ہیں، اس رات میں نمازیں تو نمازیں رہی، زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ آج ہماری بہو بیٹیاں کہتی ہیں میں کنیز فاطمہ ہوں، میں کنیز زینب ہوں، تیرا کیا جوڑ سیدہ زینب کے ساتھ؟ اور بیٹوں کے ٹکڑوں پر بھی اس کے تہجد قضا نہیں ہوئے، تو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ کر نمازیں قضا کرتی ہے، تو ٹی وی پر فلم دیکھ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہے، تیرا کیا رشتہ ہے سیدہ زینب کے ساتھ؟ ان کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ آج تو اڈے پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتا، رب کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کیا رشتہ ہے تیرا اس کارواں کے ساتھ؟ آج ہمارے جوان لڑکے جمعے والے دن کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، رب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا کیا رشتہ ہے علی اکبر کے ساتھ کہ جنہوں نے کربلا میں تاجدار کائنات کے غلاموں 22,000 تلواروں کی چھاؤں میں بھی اپنے رب کے سجدے نہیں چھوڑے؟